السلام علیکم لے جی، اسلام آباد میں سرحد یونیورسٹی کے کیمپس میں ایک واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا۔ واقعہ کیا رونما ہوا؟ بے غیرتی، بے شرمی کی جو مثال ہے وہ قائم ہوئی، اور بتایا گیا وہاں پر ایک بریگیڈیئر کی طرف سے، جی ہاں، کوئی عام فوجی نہیں جسے ہم کہہ سکیں کہ یار نہ یہ اتنا کوئی پڑھا لکھا ہے، یہ اوپر سے آرڈر آتا ہے وہ جی حضور کر کے وہ کر دیتا کام۔ بھئی یہ ایک پڑھا لکھا بندہ، ویسے پڑھا لکھا کیا، یقین کیجئے یہ وہی ہے 10 جماعت پاس تے ڈائریکٹ ولدار، اور خود دماغ تاجہ ولدار کہہ لیں اس کو، مطلب اور کیا ہے یہ سب۔ اب تو سامنے آ گیا نا کھل کے، کوئی دور ہوتا تھا ہم سوچتے تھے کہ یار بڑے دماغ ہیں یار، یہ بہت بڑے دماغ ہیں جناب، یہ بڑے پڑھے لکھے، اور بھائی فدو دماغ ہیں سارے کے سارے، ہم پتہ لگ گیا، صاف نظر آ گیا فدو دماغ ہیں بالکل۔ تاجہ ولدار بھرتی کیے ہوئے ہیں پورے فوج میں، اور تاجہ ولدار سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے ان کا ریٹائر آدمی۔ اس سے بڑھ کے میرا مطلب کیا بندہ بات کرے کہ اسی کو دیکھ لو، تو وہ شاخ سامنے جو ہیں وہ نیچے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ جو ننگی ہوئی پڑی ہے نا یہ بدماشیہ، یہ ہمارے سامنے کھل کے آ گیا یہ کہ بھائی یہ کوئی پڑھے لکھے نہیں ہے، نہ علم عقل ہے، نہ شعور ہے ان میں، یہ بنے نہیں ہے سویلین لوگوں میں گھلنے ملنے کے لیے یا سویلین معاملات میں دخل دینے کے لیے۔ ان کا کام بارڈر پہ، ان کی ٹریننگ وہ ہے کہ صرف بارڈر پہ آپ نے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے۔ اب ان کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے سویلین اداروں میں، اور ان کی مداخلت چیک کریں۔ اب وہ بریگیڈیئر ایک بما اپنی وردی وہ پہنچا جناب وہ سرحد یونیورسٹی کے کیمپس میں، اور وہاں پر جناب اس کی ہوئی کوئی تلخ کلامی۔ وہاں پر کوئی اپنی دھاک بٹھا رہا ہوگا، کوئی اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہا ہوگا اسٹوڈنٹ سے کہ بھئی یہ نہیں یہ ہے، اور وہاں پر جو تلخ کلامی ہوئی اس نے وہاں پر لگانی شروع کی دھمکیاں۔ جی اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پر اس نے کوئی دھمکیاں شمکیاں لگائی، اسٹوڈنٹ جو تھے وہ ڈٹ گئے۔ ہاں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ہیں کیڑے مکوڑے، اور تو اتنے بھی بغیرت نہیں ہوئے ابھی یار کہ تم آ کے وردی کا روب ڈال کے ہمیں جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے نا مسلط ہونے کی کوشش کر۔ حالانکہ مسلط تو وہ ہے، پورے ملک پہ مسلط ہے، لیکن وہ تب کی بات ہو رہی ہے یونیورسٹی کیمپس کی۔ تو جناب وہاں تلخ کلامی ہوئی، اور آپ عزت اور وقار دیکھیں کہ یہ وہی فوج، وہی بریگیڈیئر، وہی کیپٹن میجر جب آتے تھے کسی یونیورسٹی میں، پھول برسائے جاتے تھے، نعرے لگتے تھے بھئی زندہ آباد زندہ آباد، وہ آ گئے۔ آج دیکھیں ہاتھ ان کے گریبانوں تک پہنچ گئے ہیں، اور اس کا گریبان وہاں پر پکڑا گیا۔ جی ہاں، اس کی اپنی کرتوت کی وجہ، جو بغیرتی بیش دھمکیاں لگا رہا تھا یہ اسٹوڈنٹس کو، طلبہ کو، جو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھئی ہم مالک و مختار ہیں یہاں کے، تم کیڑے مکوڑے حشرات الارض ہو، ہم جب چاہیں تمہیں مسل کے رکھ دیں، تم کو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ کے رکھ سکتے۔ اور جیسے ہی جو طلبہ تھے وہ تھوڑے سے غصے میں آئے، اس کو سمجھ آئی کہ اب یہ کہیں پھینٹی نہ لگا دیں مجھے۔ ہاں لیکن پھینٹی لگانی تو نہیں تھی، مطلب ہے کہ وہ خاموشی سے اپنی جا کے سائڈ پہ ہوتا ہے، لیکن اس نے کیا کیا، بجائے اس نے افہام و تفہیم سے کوئی مسئلہ جو تھا وہ حل کرنے کی بجائے فدو دماغ تاجہ حوالدار بندوق نکالی اور دھڑ 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 دھڑ۔ یہ کل اوقات ہے ان کی کہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی اب عزت تو ہماری رہ نہیں گئی، کوئی لوگ نہ ہماری عزت کرتے ہیں، لوگ گالیاں اور گندی گالیاں دیتے ہیں ہمیں۔ تو اب ایک ہی چیز ہے کہ بندوق نکالو اور ڈرا دو، جیسے سب سے بڑا تاجہ حوالدار خود دماغ جو اوپر بیٹھا ہے سب سے اوپر، جیسے وہ بندوق کے زور پہ اس نے سب کو ڈرایا ہوا ہے، یہ طلبہ کو بھی بندوق کے زور پہ اس نے اگر نے بندوق نکالی اپنی جناب، اور اس نے یہ حرکت کی وہاں پہ۔ اس نے سبق دیا کیڑے مکوڑوں کو کہ دیکھو تم کیڑے مکوڑے حشرات الارض ہو، تم ہماری پاؤں بوٹ کے نیچے ہو، ہم جب چاہیں جو مرضی کر دیں، تم کچھ نہیں کر سکتے ہمارا۔ دیکھو اس نے نکالی جناب بندوق کو، ڈگ 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 اس نے جناب فائر کی۔ اچھا فائر اس نے اوپر کیے ہیں، اوپر کی یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے، وہ اوپر کیوں کیے ہیں؟ یقین کیجئے اگر اس بریگیڈیئر کے ساتھ، یا بریگیڈیئر ہے جو بھی ہے، اس کے ساتھ اگر اس کی کوئی ٹروپس ہوتا نا، اس کا کوئی فوج ہوتی، اس کی کوئی اس کے ساتھ بندے ہوتے کوئی 10-15، ٹھیک ہے، تو پھر اس نے سیدھے اوپن فائر کروانے تھے کہ سارے فارغ کر دو،
سب کے سفر پھر اس نے چھٹے مارنے سے. سچی بات. وہ یہ وہاں پر اکیلا تھا. اس نے سوچا کہ بھائی یہ اگر میں یہاں پر کوئی سیدھی فائرنگ کر دوں تو بھائی یہ سارے مل کے، ایک ماروں گا دو مارے، سارے مل کے مجھے یہیں ٹھوک دیں گے، کام تمام کر دے. اس لیے اس نے اوپر ہوائی فائرنگ کی اور کر کے جناب اس نے اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کی. دیکھو میں وردی والا ہوں، میرے پاس بندوق ہے، میں جب چاہوں اس بندوق کا استعمال کروں سویلین پر، تم مجھے روک نہیں سکتے. یہ بغیرتی بے شرمی وہاں پر ہوئی ہے. اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس نے وہاں پر جو ہے نا پروٹیسٹ کیا. جیسے وہ اوپر، میرا مطلب ہے، فائر کر رہا تھا تو وہاں پر جو کیڑے مکوڑے، وہ کچھ لازمی بات خوف ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے پھر دائیں بائیں بھاگنا شروع ہوئے کہ بھائی یہ حرامی ہو گیا پورا، میرا مطلب سیدھا ہی فائر نہ ٹھوک دے کہیں، کیا پتہ لگتا ہے ان پاگلوں کا، دماغ ان کا خراب. تو انہوں نے اپنی جانیں بچائی ادھر ادھر بھاگ کے. اور یہ بغیرت بے شرم وہاں پر جو ہے وہ تڑیاں لگاتا رہا وہاں پر کھڑا ہو کے، عجیب و غریب. اور اسٹوڈنٹ نے وہاں پر کیا جناب پروٹیسٹ پھر کہ یار یہ دیکھیں یہ کیا بغیرتی بے شرمی یار یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس فوج کو پولیس سے بھی نیچے لے گئے ہیں، کیونکہ اس سے کام ہی اتنے گندے کام، الیکشن ریگنگ ان سے کروائی گئی ہے. ٹھیک ہے، الیکشن میں کیا جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہاں بغیرتی بے شرمی ہوئی 24 میں، پورا مینڈیٹ چوری کیا گیا عمران خان کا، وہ انہوں نے کیا. سریعام بندوقیں لے کے پولنگ اسٹیشن میں گھستے تھے یہ. بھائی عوام اندھے سے نہیں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ بھائی جن کا کام ہے سرحدوں پر ملک کی حفاظت کرنا ہے، وہ سرحدوں پہ کیا آج وہ سرحد یونیورسٹی کے اندر گھس کے فائرنگ کر رہے ہیں. ایسی بغیرتی بے شرمی وہ وہاں پر کر رہے ہیں. الیکشن چوری انہوں نے کی ہے اور سیاست میں مداخل پوری سیاست یہ کر رہے ہیں. بھئی وہاں دیکھ رہی ہے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، چور لٹیرے لا کے مسلط کر دیے، دندناتے پھر رہے ہیں، ڈالوں میں لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اور غائب کر رہے ہیں. پورے ملک میں انہوں نے اندھیر نگری مچا رکھی ہے. کشمیر میں یہ ظلم و جبر کر رہے ہیں، بلوچستان میں یہ ظلم و جبر کر رہے ہیں جو اب ہاتھ سے نکل چکا ان کے. خیبر پختونخوا میں یہ بغیرتی بے شرمی کر رہے ہیں. پنجاب میں انہوں نے کوئی گھر نہیں چھوڑا. بھائی یہ ایسی بغیرتی بے شرمی دیکھ کے لوگ کیا عزت کریں گے؟ پھول پھینکیں گے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی باری بس ہوگی. اور یقین کیجئے کہ یہ مجھے دیکھ کے بڑی افسوسناک واقعات ہیں یہ، کہ یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ یہ انہی کی اپنے کرتوت ہیں. ان کا اوپر جو ریٹائرڈ جرنیل بیٹھا ہے قبضہ کر کے، یہ اس کو سوچنا چاہیے، یہاں پوری فوج کو سوچنا چاہیے کہ دیکھو اب عوام کے ہاتھ جو ہے وہ تمہارے گربانوں تک پہنچ گئے ہیں. اب عوام کا وہ ڈر بھی ختم ہو گیا کہ تم وردی ہے، یہ ہے، وہ ہے، کچھ نہیں. وہ جب تمہارا گربان پکڑنے بریگیڈیئر کے پکڑے، اور جرنیل دور نہیں ہے زیادہ. اور یہ جس طرف جا رہا ہے نا، یقین کیجئے کہ یہ کیڑے مکوڑے یہ نکلیں گے، ایسا نکلیں گے کہ پھر نام و نشان جو ہے نا وہ نظر نہیں آئے گا ان بدماشوں کا، ان بغیرتوں بے شرموں کا. پھر وہ زبردستی اٹھا کے وہ سرحد پہ بھیجیں گے، بارڈر پہ بھیجیں گے، وہاں ہے تمہارا کام، یہاں نہیں. کیا اس پہ اب کوئی ایکشن ہوگا؟ یہ جو بغیرتی بے شرمی اس بریگیڈیئر نے کیا ہے، اس پہ کون ایکشن ہوگا؟ بھائی اگر اس پہ ایکشن ہوگا تو پھر اس پہ ایکشن ہوگا جو بندوق کے زور پہ آج سیاست کر رہا ہے، ٹھیک، جس نے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے، جس نے عدالتوں کی ایسی تیسی پھیر کے اپنے جج بٹھا دیے ہیں، پورا قبضہ کر لیا پورے. پھر اس کو بھی سزا دینی پڑے گی، تو اس کو سزا کوئی نہیں ملے گی. خیر انہوں نے پروٹیسٹ کیا، وہاں پر بچیاں بھی تھیں، انہوں نے بھی آ کے پروٹیسٹ کیا. دیکھیں ذرا وہ کیا کہہ رہی ہیں. آف ڈیوٹی آرمی آفیسر ہے جس کا نام اختیار ہے، ٹھیک ہے، وہ آیا، اس نے آف ڈیوٹی لڑکوں پہ فائرنگ کیا، لڑکیوں کو ہراس کرنے کی کوشش کی. ہم نے پولیس کو کال کی ہے، پولیس نے 1% بھی ایکشن نہیں لیا. وہ جا کے ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. ہم لڑکیوں کو انصاف چاہیے، وی وانٹ جسٹس، ہمیں انصاف چاہیے. کائنڈلی ہم سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا جو مطالبہ ہے وہ سنیں. ہمیں وی سی ڈی پی تک یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ میڈم کو یہاں سے نکالے اور اس آرمی. وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بھائی بچایا جا رہا ہے، یہ اب لازمی بات ہے بچایا جائے گا. پولیس آ کے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، ان کا اپنا محکمہ ان کے خلاف سخت کارروائی کرے گا. میں یقین دلاتا. اور بھائی یہ کون سا محکمہ ان کا کون سا محکمہ ہے بھائی؟ یہ اس محکمے نے آگے کس کے خلاف کیا کارروائی؟ اگر اس نے کارروائی کرنی ہوتی تو سب سے پہلے اپنا سب سے اوپر ریٹائر بندہ جو ہے وہ لگتا ہی نہ. اس کے بعد جتنی بغیرتی بے شرمی اس نے کیا، 26 نومبر سرعام گولیاں چلا کے عام لوگوں کو، اس نے عام شہریوں کو، پرامن لوگ تھے، عوام تھے، ان پہ گولیاں چلا دی. مرید کے میں گولیاں چلا دی، راولہ کوٹ کشمیر میں گولیاں چلا دی.
بھائی اس کے خلاف کاروائی ہوتی، لیکن کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی، اس کے خلاف بھی نہیں، وہ ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے پولیس والا. بھائی یہ تمہاری اوقات سے بھی اوپر کی بات ہے پولیس والے. ہاں تمہارا اوپر کی بات، وہ ان کو ٹھنڈا کر، ان کو پتا ہے، جن کو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ان کے ساتھ کاروائی، ان کو پتا ہے کہ بھائی کھ نہیں ہونا اس کے خلاف، اس کے خلاف کون کاروائی کرے گا. لیکن انہوں نے اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروایا اسٹوڈنٹ نے، اور اچھی بات ہے، یہ پروٹیسٹ کرنا بھی چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پورے ملک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں نکلنا چاہیے باہر، کہ آج یہ واقعہ ایک کیمپس میں ہوا ہے، کل کوئی وردی والا دوسرے کیمپس میں گھسے گا، وہاں گولیاں چلائے گا، اس نے اوپر ہوا میں چلا دی، وہ سیدھی چلا دے گا. بھئی یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اس کے خلاف آپ کو نکلنا پڑے گا، اس کے خلاف آپ کو پرامن طور پر احتجاج کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ زیادتی، یہ ظلم، یہ جبر ہم برداشت نہیں کریں گے، یہ بغیرتی. اب کوئی بلائے اس کو، وہ مستانے کو بلائے ذرا، کیونکہ مستانے آ کے ذرا چیک کریے کیا ہو. بابا یہ کہتے ہیں کسی دن مستانے کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو جانا. پھر مستانے نے بھی بندوق نکال کے ادھر جو ہے نا وہ فائر ٹھوکنے نا اوپر بھی نیچے کر کے. بھئی ان کے پاس ایک یہی آخری چیز، آخری ہے ان کے پاس، یہی رہ گیا ہے کہ بھئی عزت تو ہماری ہے نہیں، بات ہماری کوئی مانتا نہیں ہے، تو پھر ڈراؤ. لیکن کتنا ڈرا لیں گے، کتنی بار بندوقیں نکالیں گے. بھئی اس کی اختتام تو کہیں نہ کہیں ہے نا، ان کو سوچنا چاہیے کہ دیکھو یہ تم نے بالکل گرا کے رکھ دیا، پورا ادارہ تباہ کر کے رکھ دیا. اس قسم کے تاجہ والدار اور پھدو دماغ جو ہیں وہ ان کا کام ہی نہیں ہے سویلین میں وردی ڈال کے پہن کے آ کے تو ایسی بغیرتی بے شرمی کرتے ہیں. یہ سارا واقعہ وہاں ہوا. اور دوسری بات جناب کہ بڑے بڑے کرکٹرز، جی ہاں بڑے بڑے کیپٹن جو ہے پوری دنیا کے، انہوں نے خط لکھا، انہوں نے وہاں پر اپنے جو ہے نا سگنیچر کیے، سائن کیے، اور انہوں نے جناب یہ کہا کہ عمران احمد خان نیازی جو کہ ورلڈ کپ ونر ہے، جو کہ ٹیم کا کیپٹن رہا ہے اپنی، اس کے جو انسانی حقوق ہیں وہ بحال کیے جائیں، اس کا علاج کروایا جائے، اس کی جو ہے جو اس کے ملاقاتیں ہیں اس کی فیملی سے وہ بحال کی جائیں، اس کے حقوق، انسانی حقوق بحال کیے جائیں. دنیا میں تمام جو کرکٹ کے کیپٹنز ہیں بڑے بڑے، انہوں نے جناب یہ خط لکھا، اور ان میں 3 کرکٹر جو ہیں وہ انڈیا سے بھی ہیں جنہوں نے یہ لکھا. لیکن وہاں ڈھونڈے سے اگر کوئی نام نظر نہیں آیا کسی کپتان کا، تو وہ کسی پاکستانی ٹیم کے جو کیپٹن رہے ہیں سابقہ، ان کا نام نہیں نظر آیا. اس میں وسیم اکرم، وقار یونس، ہاں جی، انضمام الحق، معین خان، ہاں جی، اور اس میں اور بڑے بڑے نام ہیں، اس میں رمیز راجہ جسے کہ وہ چیئرمین بھی بنایا گیا تھا. اور یہ سارے جتنے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تصویر میں، یہ جب عمران خان وزیر اعظم بنے تھے تو یہ مبارکباد دینے کے لیے جو پہنچے تھے، یہ تمام لوگوں کو کرکٹ میں لے کے عمران خان آیا تھا. اور یہ سب کے سب ان میں سے ایک کا بھی نام نہیں ہے. دیکھو کتنی بےغیرتی، بے شرمی ہے. بھائی عام لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ڈرتے ہیں، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یار وہ اتنا ظلم جبر ہو رہا ہے، کہیں ان کو نہ اٹھا لیں، کہیں ان پہ اوپر ظلم جبر نہ ہو جائے. عام آدمی جو ہے اس کو تو اٹھا کے اس کو تو پوچھتے بھی نہیں ہے، کوئی تھوڑا بہت نام ہے. لیکن یہ اتنے بڑے بڑے سپر سٹار، اتنے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ خاموش ہو جائیں، اور ان کو ذرا بھی شرم نہیں ہے، ان کو بغیرتوں کو ذرا بھی کوئی غیرت نہیں ہے ان کے اندر کہ یار کون کہہ رہا ہے کہ تم کسی سیاست میں، میرا مطلب ہے کہ بارے میں کوئی بیان دو، سیاسی بیان تو ہے نہیں. وہ دیکھیں باقی دنیا کے جو کیپٹن ہیں انہوں نے بھی کرکٹ کی بات کی نا، کیونکہ عمران خان کرکٹ چیمپئن تھا، کرکٹ کا جو ہے کرکٹ کی دنیا میں ایک بہت بڑا ستارہ، بہت بڑا نام، ایک کیپٹن تھا. اور بھائی اس حیثیت سے کرکٹ کے بارے میں کم سے کم تم اپنا نام اس میں شامل کرتے، وہاں اس درخواست میں اپنا نام بھی دیتے، وہاں دستخط کرتے، پتہ لگتا کہ کوئی پاکستان سے بھی اتنے پر تمہیں کس نے کیا کہنا تھا کچھ. لیکن یہ خوف نہیں ہے، یہ آپ کو صرف بتانے کے لیے یا لوگوں کو ادھر ادھر کہنے کے لیے کہ بھئی حالات بڑے خراب ہیں. بھئی خوف نہیں ہے. یقین کیجئے کہ یہ مفادات کی جنگ ہے، یہ مفادات کا کھیل ہے. اپنے اپنے مفاد ہیں، کسی کو کوئی چیئرمینی چاہیے، کسی کو کوئی عہدہ چاہیے، کسی کو کہیں نوکری چاہیے سرکاری. جی یہ سب وہ والی کھیپ ہے ساری کی ساری. یہ بغیرت بے شرم لوگ جتنے بھی ہیں، یہ دگڑ بگڑ جتنے بھی ہیں، سارے اپنے مفاد کے لیے یہ خاموش رہے ہیں.
اور انہوں نے اپنے محسن کو جو ان کو کرکٹ میں لے کے آیا, جس نے ان کو سکھایا, اور یہ خود یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے سیکھا اس سے, ہمیں اس نے ٹرین کیا. ویسے آگے پیچھے باتیں بڑی کرتے ہیں, لیکن جب اس کے حقوق کی بات آتی ہے, انسانی حقوق جو کہ بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہیں, آواز اٹھانے کی بات, تو یہ سارے خاموش. بھائی اتنے بڑے بڑے تم لوگ ہو, سٹار ہو, نام ہو, تمہیں کسی نے کیا کہنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہنا کسی نے. اور یہ خوف نہیں ہے, یہ ڈر نہیں ہے, یہ مفادات کا کھیل ہے, یہ اپنے مفاد کے لیے جو ہے خاموش ہے. اب اس لیے ان کا نام اس لسٹ میں شامل نہیں ہے. کتنی شرم کی بات ہے کہ دوسرے ممالک کے کیپٹن جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے انسانی حقوق جو ہیں وہ بحال کیے جائیں, لیکن اپنے ہی ملک کے جو کیپٹن رہے ہیں پرانے, وہ خاموش ہیں. یہ بے غیرتی ہے, یہ بے شرمی ہے, اور ڈوب کے مر جانا چاہیے ان بے غیرت و بے شرم کو, سب کو, کہ تمہیں کسی ایک میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ پوری دنیا کے جو کیپٹن لکھ رہے ہیں ان میں شامل ہو جاتے ہیں, کیونکہ سارے بے غیرت بے شرم ہیں, سب بزدل ہیں, اپنے اپنے مفاد پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ بے غیرتی بے شرمی انہوں نے کی, اس لیے ہمیں کوئی نام وہاں پر نظر نہیں ہے اور نہ کوئی نام نظر آئے گا. بہرحال یہ پاکستانی قوم جو ہے, دیکھ لیجئے آپ کے ساتھ یہ جو ظلم, یہ جبر ہو رہا ہے, آپ کو کیڑے مکوڑے سمجھا جا رہا ہے, اور یہ آپ کو ہمیشہ سمجھا جائے گا. اب صرف آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے یوں ہی کیڑے مکوڑوں کی طرح کبھی کسی بریگیڈیئر کے ہاتھوں, کبھی میجر کے ہاتھوں, کبھی کیپٹن کے ہاتھوں, اور کبھی عام سپاہی کے ہاتھوں ذلیل ہونا, یا پھر اپنی حقیقی آزادی لینی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ بھائی ہم اس ملک کے مالک و مختار ہیں, عوام تم نہیں ہو. یہ وردی پہن کے جو تم بدماشیاں کر رہے ہو نا, ہاں یہ تمہاری بدماشیاں اب اور نہیں چلیں گی. جو تمہارا کام ہے وہ کرو, جزا و سزا کا سسٹم جو ہے نا وہ قائم کرنا پڑے گا. تو یہ بھائی یہ آپ کو اٹھنا ہوگا, یہ آپ ہی کر سکتے ہیں, پاکستان کی عوام ہی کر سکتے ہیں, ورنہ اسی طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہے ان چھوٹے چھوٹے وردی میں جو ملبوس جو بدماش ہیں ان کے ہاتھوں, اور کچھ نہیں ہوگا.